قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله. قل من كان عدوا لجبريل، آپ کہیے کہ جو شخص دشمن ہو جبریل کا، فإنه نزله على قلبك، تو بے شک اسی نے اتارا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، وہدن، اور سراپا ہدایت، وبشریٰ للمؤمنین، اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے. من کان عدوا للہ، جو شخص کے دشمن ہو اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، اور جبریل اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودیوں کا ایک وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اور آپ سے چند باتیں دریافت کی، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ ہم یہ باتیں آپ سے اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ان کا جواب صرف نبی ہی دے سکتا ہے. ہم یہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں کہ آیا آپ واقعی نبی ہیں یا نہیں. فرمایا پوچھو. کہا کہ یہ بتائیے کہ جنتیوں کا سب سے پہلا ناشتہ کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا. کہنے کا ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کے ساتھ گائے کے گوشت کا ٹکڑا. ٹھیک. یہاں اسی بات اور سمجھیے کہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلا ناشتہ اہل جنت کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالی زمین سے ایک روٹی تیار کریں گے. وہ زمین کے اندر جتنی معدنیات ہیں
اور جتنی اس کی لذتیں ہیں وہ ساری کی ساری اس میں جمع کر دی جائیں گی، اس ایک روٹی میں۔ سب سے پہلے اہل جنت کو کھلائی جائے گی تاکہ کسی کے دل میں یہ حسرت نہ رہے کہ جنت کی نعمتیں تو برحق ہیں لیکن وہ زمین کی لذتیں اور نعمتیں ہمیں نہ میسر آئیں۔ ان تمام لذتوں اور نعمتوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ یہ تو روٹی ہوگی اور یہ اس کا سالن ہوگا، مچھلی کے جگر کا ٹکڑا۔ کہنے کے ٹھیک، پوچھا کہ اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب انہوں نے اپنے اوپر کچھ چیزیں حرام کر لی تھیں، وہ کیا تھیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو عرق النساء کی تکلیف ہو گئی تھی، تو انہوں نے نظر مانی کہ یا اللہ مجھے شفا دے دیں تو میں آپ کی رضا کے لیے اپنی محبوب ترین چیز اپنے لیے ممنوع قرار دے لیں۔ اللہ تعالی نے ان کو شفا عطا فرمائی اور انہوں نے گائے کا گوشت، اونٹ کا گوشت اپنے لیے حرام قرار دے دیا، ممنوع قرار دے دیا، اور پھر یہ چیز ان کی اولاد میں بھی جاری رہی۔ کہنے لگے ٹھیک، درست۔ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ بچہ کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے کبھی باپ کے؟ فرمایا کہ دونوں کے مخلوط پانی سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جس کا غلبہ ہو جائے اس طرف چلا جاتا ہے۔ کرنے کے بجا صحیح۔ اچھا یہ بتائیے کہ ماں کے پانی سے بچے کا کون کون سے حصے بنتے ہیں اور باپ کے پانی سے کون کون سی چیزیں بنتی ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ہڈیاں، چربی اور غضروف، یہ جو نرم گوشت ہوتا ہے جس کو نرم ہڈی بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ ہڈی اور گوشت کے درمیان اطباء کہتے ہیں کہ حد فاصل بنائی ہے اللہ نے۔ یہ تو پیدا ہوتے ہیں باپ سے اور باقی یہ چیزیں گوشت ہے، خون ہے، وہ ماں سے بنتا ہے۔ کہنے لگے یہ بھی ٹھیک۔ کہنے لگے بس اس ایک آخری بات کا جواب دے دیجیے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ یہ کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ کہا ارشاد فرمایا کہ مجھ پر اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لے کر آتے ہیں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سفارت کے منصب پر انہی کو رکھا ہے، وہی سفیر ہیں اللہ تعالیٰ کے درمیان اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان۔
کہنے لگے یہاں سے آ کر بات خراب ہو گئی. پھر میں کیا کہا کہ یہ جبریل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری خبریں آپ کو بتاتے رہتے ہیں, جاسوسی کرتے ہیں. ہم کوئی مشورہ کرتے ہیں, اگلے دن آپ کی مجلس میں پہنچے ہوئے ہوتا ہے. دوسری یہ کہ یہ مار دھاڑ والے جتنے کام ہیں یہی کرتے ہیں. جن قوموں کو خصت کیا گیا, دسایا گیا, مشرق کیا گیا, ان پر عذاب نازل کیے گئے, یہی جبریل تھے ان کے لانے والے. میکائیل بہت اچھے فرشتے ہیں, بارش کا خوراک کا انتظام کرتے ہیں. وہ اگر لاتے وہی تو بہت خوب ہوتا. غرض کے جبریل کے ساتھ ہماری دشمنی اور میکائیل کے ساتھ ہماری دوستی, اس لیے کہ وہ رحمت والے فرشتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کچھ نہیں فرمایا. اس جاہلانہ بات کا کیا جواب دیا جاتا ہے؟ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمینوں پر جایا کرتے تھے. راستے میں ان کا بیت المدراس تھا, یہودیوں کا مدرسہ تھا. کبھی کبھی وہاں بھی تشریف لے جاتے تھے اور ان کے توریت کے اسباق وغیرہ سنتے تھے, پڑھتے تھے. یہودی کہنے لگے کہ تم بہت اچھے آدمی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں صرف تم ہمارے پاس آتے ہو اور کوئی نہیں آتا, تم بہت اچھے آدمی. حضرت نے فرمایا کہ میں خدا نخواستہ اس لیے نہیں آتا کہ مجھے دین میں تردد ہے یا کچا ہوں, میں تو یہ دیکھنے کے لیے آتا ہوں کہ تمہاری کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں لکھی ہیں, تو اس سے ہمارے یقین و ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ باوجود ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں پاتے ہو اپنی کتاب میں, ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہنے کہ یہ سارا کام خراب کیا جبریل نے. ان کے پاس فرشتہ لاتا ہے, وہی لاتا ہے فرشتہ جبریل, اور وہ ہمارا دشمن ہے. کہا کہ دشمن کیوں ہے؟ کہ ایک بات تو یہ ہے کہ پہلے وہی ہمارے یہاں آیا کرتی تھی, اب اس نے بنی اسماعیل میں منتقل کر دی. ہمارے گھرانے کو معلوم کر دیا. پھر یہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ہماری جاسوسی کرتا ہے, بتاتا ہے. اور تیسری یہ کہ وہ عذاب کا فرشتہ ہے, لوگوں کا خسف مشق اور عذاب جو نازل ہوئی اسی کے ہاتھ سے ہوئے. ہماری اس کے ساتھ دوستی نہیں, دشمنی ہے. ہاں جبریل میکائیل کے ساتھ ہماری دوستی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ
ان کا ان دونوں فرشتوں کا مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ کہا کہ یہ عرش الہی کے دائیں جانب ہوتے ہیں، وہ بائیں جانب ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر تو تم گدھے سے بھی زیادہ بے عقل ہو۔ جب ان کا مرتبہ یہ ہے کہ جبریل دائیں جانب اور میکائیل بائیں جانب ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آپس میں دوستی ہوگی، اور جو دوستی میکائیل سے ہے تو پھر جبریل سے بھی ہونی چاہیے، اور اگر جبریل سے دشمنی ہے تو پھر میکائیل سے بھی دشمنی ہے، اور ان سے بھی دشمنی، اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے، کس نے مقرب کو بنا رکھا ہے؟ تو تم اللہ کے دشمن، جبریل کے دشمن، میکائیل کے دشمن اور تمام رسولوں کے دشمن، اس پر وہ لاجواب ہو گئے۔ وہاں سے اٹھ کر آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا وحی تجھ سے پہلے آ چکی ہے، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، یہ دو آیتیں تلاوت فرمائیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم نے جو یہودیوں کے ساتھ مناظرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے اس مناظرے کی تصدیق فرما دی۔ قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرما دیجئے کہ جو شخص کے دشمن ہے جبریل کا تو ہوتا پھرے جائے جہنم میں، جزا محذوف ہے، جزا اس کی من کان عدوا لجبریل کی جزا محذوف ہے، جو شخص کے جبریل کا دشمن ہے تو ہوتا پھرے، ہمیں کیا پرواہ۔ فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، تو بے شک اسی نے اتارا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے۔ اس میں تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک یہ کہ یہ قرآن جبریل نے نازل کیا، یعنی اس کے نزول کا واسطہ جبریل علیہ السلام۔ قرآن کے نازل کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ قرآن کلام الہی ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے اور آپ کے قلب مبارک کے میں اس کو نقش کرنے کے لیے واسطہ سے جبریل علیہ السلام، اس لیے فرمایا نزلہ علی قلبی، انہوں نے اتارا ہے آپ کے دل پر، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام مخصوص ہیں۔ السفیر بین اللہ و بین رسولی، یہ سفیر ہیں، سفارت کا کام کرتے ہیں، پیغام رسانی کا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کی تشریف آوری پیغام اور رسالت کے سلسلے میں بند ہو گئی۔ دوسری بات، علی قلبک، آپ کے دل پر نازل کیا ہے۔ قرآن کریم تو ہم پر بھی ہم تک بھی پہنچا، امت تک بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچا، لیکن
ہم تک پہنچا کانوں کے راستے سے. ہم نے اس کو سنا. صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعد والوں نے صحابہ سے، بعد والوں نے ان سے، بعد والوں نے ان سے، یہاں تک کہ ہم تک پہنچ گیا. تو ہماری عقل میں اور دل میں اور دماغ میں جو آیا ہے وہ کان کے راستے سے آیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ قرآن پہنچا، لیکن براہ راست آپ کے دل مبارک پر، قلب مبارک پر نازل، درمیان میں کانوں کا واسطہ نہیں. جبریل علیہ السلام آتے تھے اور آپ کے قلب مبارک میں القاء کر جاتے تھے، اور اس القاء کرنے کی وجہ سے قرآن کریم آپ کے ذہن میں نقش فلحجر ہو جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ بھولتا نہیں تھا. کانوں سے سنی ہوئی بات بھول جاتی ہے، لیکن دل پر جو نازل کی گئی اور نقش کی گئی وہ نہیں بھولتی. اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا تھا، فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو اس کو سنتے رہا کیجیے، یعنی اس کی طرف متوجہ رہیے، ساتھ کے ساتھ زبان سے دہرانے کی کوشش نہ کیجیے. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا، آپ کے دل میں اس کو جمع کرنا اور زبان سے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ. جمع کرنا اور پھر پڑھوا دینا. ثم إن علینا بیانہ، پھر اس کی بیان کر دینا اور اس کی تشریح کر دینا بھی ہمارے ذمہ آپ کے ذریعے سے. تو یہ مطلب ہے اعلیٰ قلبی، کہ جبریل علیہ السلام نے اس کو نازل کیا ہے آپ کے قلب مبارک پر. باقی نزلہ فرمایا ہے. تنزیل کے معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، کیونکہ قرآن کریم کبھی ایک سورت، کبھی دو سورتیں، کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، اس طرح کر کے 23 سال میں مکمل ہوا ہے. بِإِذْنِ اللہ، تیسری بات فرمائی کہ یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہے. یعنی جبریل علیہ السلام کا اس قرآن کریم کو لانا بِإِذْنِ الہی ہے، اپنے آپ نہیں آئے. اگر جبریل علیہ السلام اپنے طور سے آتے تب تو ان کی شخصیت محل نزاع ہو سکتی تھی یہودیوں کے لیے. اب تو وہ حکم الہی لے کر آئے ہیں. اب اگر کوئی سفیر کسی مملکت کا یا کسی بادشاہ کا پیغام یا خط لے کر آتا ہے تو اس غریب کا کیا قصور؟ اگر تمہارے خلاف ہے وہ تو جا کے بادشاہ کو پڑھو یا اس حکومت سے احتجاج کرو. یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی قانون ہے کہ سفیروں کو تحفظ دیا جاتا ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی چاہے دشمن کا سفیر آئے. مسلمہ کذاب کا سفیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا اس بدبخت کا پیغام لے کر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد حدیث ہے، لولا ان الرسول لا يقتل لقتلتک، اگر یہ اصول نہ ہوتا کہ پیغام رسانوں کو قتل نہیں کیا جاتا، پیغام لانے والوں کو قتل نہیں کیا جاتا، تو میں تجھے قتل کر دیتا. شاید میں نے ایک دفعہ سنایا تھا کہ کوفے میں چند آدمی پکڑے ہوئے آئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں.
ان پر الزام یہ تھا کہ یہ بیٹھے ہوئے تذکرہ کر رہے تھے غلام احمد کی نبوت کا، یعنی مسلمہ کذاب کی۔ حضرت نے ان کو بلوایا، کہا کہ تذکرہ کر رہے تھے تم؟ کہا جی کر رہے تھے۔ تمہیں توبہ کر لو۔ سب نے کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، آئندہ نہیں شکایت آئے گی۔ چھوڑ دیا۔ ایک آدمی کو پکڑ لیا، فرمایا اس کو قتل کر دو۔ لوگوں نے کہا کہ حضور ایک ہی جرم میں پکڑے ہوئے آئے، ایک کو مار دیا، باقیوں کو چھوڑ دیا۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام لے کر آیا تھا، اور جس کے لیے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لولا ان الرسل لا تقتل لقتلتک۔ آج تو یہ قاصد نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو قتل کا حکم دیا، اس کے قتل کا حکم دیا۔ اور شرازی معلومات اسی کی ہے، دوسرے بیچارے بھولے اس میں پھنس گئے ہوں گے۔ تو بِإِذْنِ اللہ کے لفظ سے بتایا کہ جبریل علیہ السلام تو سفیر محض ہیں۔ یہ یہودیوں کی حماقت ہے کہ ان سے دشمنی کرنے کی بنا پر قرآن کریم کو رد کرتے ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو ثابت ہوا کہ ان کا اعتراض تو غلط۔ اب قرآن کریم کی صفات ذکر فرمائی ہیں تین: مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنی سے پہلی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، وہ ہدن، اور سراپا ہدایت ہے کہ گمگشتوں کو راہ دکھاتا ہے، اور بشریٰ للمؤمنین، اور اہل ایمان کو خوشخبری سناتا ہے۔ اس میں تنبیہ فرمائی اس بات پر کہ جبریل علیہ السلام تمہاری کتاب کی تصدیق کرتے ہیں اس قرآن کریم کے ذریعے سے، اور تم ان کو دشمن رکھتے ہو۔ یہ الٹی گنگا ہے۔ وہ تمہاری گمراہی کے لیے ہدایت لاتے ہیں اور تم برا مناتے ہو، اور وہ تمہارے لیے خوشخبریاں لاتے ہیں اگر تم ایمان لاؤ، اور تم کہتے ہو کہ نہیں ہم تو اس سے دشمنی کریں گے۔ تو یہ ان پر اور مزید الزام پختہ ہوا ان تین صفات کے ذریعے سے۔ اور یہ تین صفات اس لیے ذکر فرمائیں کہ کسی چیز کا ماننا تین وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک آدمی تو ہمارے جیسا مقلد ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، مزید بحث کی ضرورت نہیں۔ مصدق لما بین یدیہ سے یہ بات معلوم ہو گئی۔ ایک آدمی کو مجتہد ہے، ذہین ہے، وہ اس پر غور کرتا ہے کہ یہ راہ ہدایت ہے، وہ اس کو مان لیتا ہے۔ قرآن کریم راہ ہدایت کی۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ خوشخبری سناتا ہے، تو اس میں تو بیچارے بچے بھی مان لیتے ہیں، عورتیں بھی مان لیتی ہیں۔ بچوں اور عورتوں کے لیے بھی یہ چیز قابل تسلیم ہو جاتی ہے جو خوشخبری کی چیز ہوتی ہے، لیکن یہودی بچوں اور عورتوں سے بھی کہہ گزرے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص اللہ کا دشمن ہو، فرشتوں کا دشمن ہو، رسولوں کا دشمن ہو، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ بتایا کہ ایک فرشتے سے عداوت رکھنا اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسولوں سے، اس کے فرشتوں سے عداوت رکھنا ہے، جبریل سے عداوت رکھنا، میکائیل سے عداوت رکھنا ہے، اور یہ کفر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔ کہ اس کو 1000 سال کی عمر ملے۔ اول تو یہ حماقت ہے، 1000 سال کی عمر کس کو ملے؟ اور فرض کر دیجیے کہ کسی کو 1000 سال کی عمر دے بھی دی جائے تو مرنے کے بعد ایک 1000 سال جی کر بھی وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اس کا عمر دیا جانا اس کو عذاب سے بچانے والا اور ہٹانے والا نہیں ہوگا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں، ہر ایک کو اس کے عمل اور عمل کے درجے کے مطابق جزا دے گا۔ اب یہاں کن چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم میں سے زندگی کا حریص تو ہر ایک شخص نظر آتا ہے، اور مرنے کو کسی کا بھی جی نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو الزام دے رہے ہیں کہ یہ تمام انسانوں سے بڑھ کر زندگی کے حریص ہیں، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر۔ تو یہ الزام صرف یہودیوں کا تو نہ ہوا، سبھی لوگوں کو ہوا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کا حریص ہونا یہ کئی اسباب سے ہو سکتا ہے، کئی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ شخص دنیا کی زندگی سے نفع اٹھانا چاہتا ہے، یہاں کی عیش و عشرت، یہاں کی لذتیں اور نعمتیں، یہاں کی راحتیں، ان کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہتا ہے، اور یہی بیماری یہودیوں میں بھی تھی۔ یہ تو مذموم ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کا اشتیاق آخرت کی طرف ہے۔ حضرت حکیم علامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے جبکہ طاعون پھیل گئی تھی اور لوگ بڑے پریشان تھے، شوق وطن کے نام سے ایک رسالہ تحریر فرمایا تھا۔ شوق وطن، اور اس میں جنت کے حالات ذکر فرمائے تھے تاکہ مسلمانوں کو آخرت کی رغبت پیدا ہو اور یہاں مرنے سے گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو۔ تو ایک مومن کی تو دلی آرزو ہونی چاہیے آخرت کی زندگی کا حصول، اور ان قدورتوں سے بھری ہوئی زندگی سے رہائی پانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب کوئی جنازہ گزرتا تو فرماتے مستریح اور مستراح منہ، یہ راحت پانے والا ہے، یہ اس سے راحت مل گئی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟
فرمایا مومن دنیا کی کلفتوں سے راحت پا لیتا ہے اور فاجر آدمی سے اللہ کی مخلوق راحت پا لیتی ہے. خشکم جہان پاک تو ایک مومن کے یہ شایع نشان نہیں ہے کہ وہ یہاں دنیا کی لذتیں حاصل کرنے کے لیے دنیا میں رہنا چاہے. یہ نہیں. اور آج ہم میں زیادہ تر یہی بیماری سرایت کر گئی ہے. جیسا کہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے یوشک ان تضاع علیکم الدنیا، قریب ہے کہ دوسری قوم میں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گی کما تضاع الآکلۃ الی قصعتها، جیسا کہ کھانے والی جماعت اپنے کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلایا کرتی ہے کہ آؤ بھی کھانا تیار ہے. قالوا ومن قلة نحن يومئذ یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا سبب یہ ہوگا کہ ہم ان دنوں میں کم تعداد میں ہوں گے. قال لا، فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے. ولکنکم غصاء کغصاء السیل، لیکن تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے. وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ مِنْ صُدُورِ عُدُوِّكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال لے گا. وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں بودھا پن پیدا کر دے گا. قالوا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ بودھے پن سے کیا مراد؟ تمہیں حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت کرو گے اور موت کو ناگوار سمجھو گے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ قادسیہ میں اپنے مقابلے کے کمانڈر ان چیف رستم کے نام خط لکھا تھا. اور اس کے آخر میں فرمایا تھا کہ تم اسلام لے آؤ، تمہارے حقوق وہی ہوں گے جو ہمارے ہوں گے اور تمہاری ذمہ داریاں وہی ہوں گی جو ہماری ہوں گی. اور اگر یہ نہیں تو جزیہ دے کر اسلام کے ماتحت رہ کر جینا قبول کر لو. اور اگر یہ بھی نہیں تو تلوار ہمارا اور تمہارا فیصلہ کرے گی. اور تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ میں تمہارے مقابلے میں ایک ایسی قوم کو لا رہا ہوں جو موت سے ایسے ہی پیار کرتے ہیں اور اس کو ایسے ہی چاہتے ہیں جیسا کہ فارس کے لوگ شراب کے رسیا ہیں. شرابی کو شراب نہ ملے تو بیچارہ بے حال ہو جاتا ہے. اور ان کو موت نہ ملے تو یہ بے حال ہو جاتے ہیں.
دوسرے یہ کہ شراب پینے کے بعد پینے والے کے رگ و ریشے میں شرائط کر جاتی ہے اور مدہوش ہو جاتا ہے، پھر کچھ نہیں دیکھتا آگا پیچھا۔ اسی طرح جب ایمان اور یقین کے ساتھ موت کی محبت شرائط کر جاتی ہے تو یہ پھر نہیں دیکھتا۔ غرضے کہ دنیا کی لذتوں کی خاطر جینا، جینے کی تمنا کرنا اور موت سے کراہت اور نفرت کرنا، یہ کفار کا شیوہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ دوسرا سبب موت سے کراہت کرنے کا یہ کہ آدمی اپنے جی میں جانتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، اور مرنے کے بعد اندیشہ ہے سزا کا، اس لیے ڈرتا ہے۔ ہشام ابن عبد الملک نے حضرت ابو حازم تابعی سے پوچھا تھا کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ پیشی ہماری کیسی رہے گی؟ فرمایا کہ اللہ تعالی کے نیک بندے تو اللہ کے سامنے ایسے پیش ہوں گے جیسے کوئی آدمی سفر میں ہو اور اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، اس کے گھر والوں کو بھی خوشی ہوتی ہے، اور مجرم لوگ ان کی واپسی اللہ کی بارگاہ میں ایسی ہوگی جیسے بھگوڑے غلام کو پکڑ کے لایا جائے۔ تو ہم گناہگار ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں مرنے سے کہ پکڑے جائیں گے۔ یہ تمنا موت کی، یعنی کراہت موت سے، یہ مذموم نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کو زندگی کی خرش اس لیے ہے تاکہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کما لیں، کیونکہ مر گئے تو ترقیات رک گئیں، جہاں جس جگہ ٹھہرے تھے آخری لمحہ میں بس وہیں رہیں گے۔ مرنے سے پہلے پہلے ترقی کا امکان ہے، اور مرنے کے بعد پھر عمل ختم ہو گیا، کیونکہ ترقیات آخرت کی یہ اعمال ہی پر موقوف ہیں، اور اعمال بند ہو جاتے ہیں مرنے سے۔ تو نیک اعمال کرنے کے لیے جینے کی تمنا یہ مذموم نہیں بلکہ محمود ہے۔ اور ایک ہے کہ موت سے ویسے ڈر لگتا ہے آدمی کو، طبعی طور پر کراہت ہے موت سے، یہ بھی مذموم نہیں بلکہ ایک فطری چیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو شخص کے اللہ تعالی سے ملاقات کو پسند کرتا ہو، اللہ تعالی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔
ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کلنا یکرہ الموت، ہم میں سے ہر ایک آدمی موت سے گھبراتا ہے. فرمایا لیس ذالک یا عائشہ، عائشہ یہ بات نہیں، بلکہ احتضار کے وقت یعنی نزع کے وقت جب عالم آخرت سامنے آ جاتا ہے تو مومن کے لیے روح، رضوان، جنت اور اس کی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سامنے آ جاتی ہے. خوشخبری دینے والے فرشتے اس کو نظر آنے لگتے ہیں. اس وقت اس کی روح نکلنے کے لیے بےتاب ہو جاتی ہے. جیسے کہ کوئی پرندہ کسی پنجرے میں بند ہوتا ہے تو اس کو کھولنے کے لیے، دروازہ کھولنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پھڑپھڑاتا ہے جلدی کھولو، حالانکہ معلوم ہے کہ کھل جائے گا، کھلنے لگے ہیں، لیکن وہ بےتاب ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ پہلے سکون سے بیٹھا ہوا تھا آرام سے. اور فاجر آدمی کے سامنے مرنے کے وہ بعد کے وہ حالات غضب کے پیش کیے جاتے ہیں، اس کو عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں، تو اس وقت اس کی روح نکلنے کے بجائے چھپنا شروع ہو جاتی ہے. فرمایا یہ وقت ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. اس وقت جو شخص اللہ سے ملاقات کے لیے بےتاب ہوگا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اور اس وقت جو شخص اللہ کے سامنے سے جانے سے کراہت کرے گا، اس کو ناپسند کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے کراہت فرماتے ہیں. تو طبعی طور پر موت کا ناگوار ہونا اور زندگی کا محبوب ہونا یہ ایک فطری چیز ہے جس میں آدمی معذور ہے. اور ایک مسئلہ یہ کہ کیا موت کی تمنا کرنی چاہیے یا نہیں؟ جواب یہ کہ نہیں کرنی چاہیے. موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. اکابر فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے کے شوق میں یہ صحیح ہے، لیکن یہ تمنا وقت آخر میں ہونی چاہیے. بہت سے اکابر سے اس وقت کے کلمات منقول ہیں. امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ صفوں کے درمیان سادے کپڑوں میں پھرتے تھے لڑائی میں. ان کے صاحبزادہ حضرت حسن نے کہا ما ھذا بزی المحارب، لڑنے والے ایسا لباس نہیں پہنا کرتے. کوئی زرہ پہنے آدمی کوئی بچاؤ کا بھی سامان کرنا چاہیے. فرمان لگے یا بنیا ان اباک لا یبالی اسقط علی الموت ام سقط علیہ الموت. بیٹا تیرے باپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ موت پر گرتا ہے یا موت اس پر گرتی ہے.
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں فرما رہے تھے یا حبذا جاء الحبیب علی فاقۃ، واہ واہ محبوب آیا ہے لیکن بہت احتیاط کے وقت، بڑا انتظار کر کے آیا ہے، بڑا انتظار کروا کے آیا ہے۔ موت کو محبوب کہہ رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے، بیوی بچے رونے لگے، اور عرب لوگ اس وقت کہا کہتے ہیں یا ویلا، ہے میری مصیبت۔ بیوی کہہ رہی تھی یا ویلا، ان کو ہوش آیا تو فرمانے لگے یا ویلا نہیں، یا مرحبا۔ غدن نلقى الاحبہ محمدا وحزبہ، کل یاروں سے ملاقات ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی جماعت کے لوگوں سے، یاروں سے ملاقات ہوگی۔ بہت سے اکابر سے یہ کلمات منقول ہیں، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ تو یہ تمنا موت کی اور اس پر بشاشت اور خوشی یہ آخری وقت میں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس وقت موت کا شوق غالب ہو جائے تو پھر تو مجذوب بن جائیں، دنیا سے رہ جائیں۔ پھر تو اگر وہ اشتیاق جو موت کے وقت ہوتا ہے مومن کو اس وقت غالب آ جائے پھر دنیا کو کیا کرے گا، اور پھر یہ نظام عالم کیسے چلے گا؟ اس لیے اشتیاق الہی کا، اشتیاق لقاء الہی، اللہ سے ملاقات کے اشتیاق کا غلبہ اس شکل میں نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آدمی از خود رفتہ ہو جائے گا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ یہاں تھوڑا سا غفلت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ ہمارے حضرت حکیم محمد خود سے ارشاد فرماتے ہیں کہ غفلت بھی ایک نعمت ہے، فی الجملہ غفلت بھی ایک نعمت ہے، ورنہ ہم سے کوئی کام ہی نہیں ہو سکے۔ اور ایک ہے موت کی تمنا کرنا کسی مصیبت پریشانی کی وجہ سے، اس پر شدت کے ساتھ نکیر فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا يتمنين احدكم الموت لضر اصابه، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تم میں سے ہرگز کسی کو موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے کسی تکلیف کی وجہ سے جو اس کو پہنچی ہو۔ فإن كان لا بد فاعلا، اگر کسی کو موت کی دعا کرنی ہی ہو تو یوں دعا کرے اللہم احینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، یا اللہ مجھے موت دے جب آپ موت کو میرے لیے بہتر سمجھیں، اور مجھے زندہ رکھ جب تک کہ میرے لیے زندگی بہتر ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے جو لوگ خودکشی کا سوچتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، پریشان ہو کر کے خودکشی کا سوچ لیتے ہیں، یہ حقیقت میں آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ کمزور ہے، اس لیے کہ یوں سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد آدمی چھوٹ جاتا ہے، حالانکہ چھوٹتا کہاں ہے، پکڑا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد تو آدمی پکڑ گیا، یہاں تو چلنے پھرنے کی گنجائش تھی، وہاں تو یہ بھی نہیں رہی۔ یہاں تو اپنا دکھ درد کس لیے بیان کر سکتا، وہاں یہ بھی نہ بیان کر سکے۔ یہاں رو کر کے دل کی بڑاس نکال لیتا، وہاں اس کا بھی امکان نہیں، روئے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ یوں آتا ہے کہ دوزخی لوگ
روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے اور خون آنسو کی جگہ بہنا شروع ہو جائے گا، لیکن نفع نہیں، خون کی نہریں چلیں گی آنکھوں سے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ فائدہ کیا؟ کچھ فائدہ نہیں۔ تو زندگی کا جو لمحہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کو غنیمت سمجھا جائے، اور کتنی ہی تکلیف ہو، شدت ہو، پریشانی ہو، بہرحال یہ زندگی نعمت ہے، اس کو اپنے کام میں لاؤ۔ حق تعالی شانہ ہم سب خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا سبحان ربک رب العزت عما یصفون والحمد للہ رب العالمین۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمان ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔